تو امام مالک کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ امام یہ پہلے محدث ہے، امام بھی ہے، مسلک کے بھی امام ہے، چار ائمہ میں یہ پہلے محدث ہے جنہوں نے باضابطہ حدیث کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ امام مالک سے پہلے حدیثوں کو کتابی شکل میں لکھا نہیں گیا تھا۔ بعض صحابہ تھے جو کچھ حدیثوں کے اوراق میں لکھ لے، جیسے حضرت علی کے بارے میں آیا کہ ان کے پاس ایک مطلب کاپی بول سکتے ہیں، ایک ڈائری تھی جس میں حضور کی چند حدیثوں کو لکھ لیا تھا جو کچھ احکام اور وراثت کے تعلق سے تھے۔ ابو ہریرہ کے پاس کچھ اوراق تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث زیادہ محفوظ عبداللہ ابن عمر کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو بعض صحابہ جو حدیث تھوڑی سی دشوار ہوتی ہے الفاظ کے اعتبار سے، یا جس میں کچھ ایسی گہری باتیں ہوتی کہ جو ان کو لگتا کہ شاید ہم یاد نہ رکھ سکے، اس کو نوٹ کر لیتے رہے، لیکن باضابطہ کوئی کتاب نہیں تھی۔ لیکن بہرحال جہاں تک حدیثوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، حدیثوں کو محفوظ کیسے کیا گیا، تو میں عرض کر چکا کہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب جس نے لکھی جس ذات نے، وہ کون ہے؟ امام مالک۔ امام مالک نے جب حدیث کی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو ان کا ذہن یہ گیا کہ آج یادداشت بہت اچھے، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم اسے مانا جاتا تھا جس کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھی۔ جو زبانی حدیثیں بیان کرے اسے عالم کہا جاتا تھا، جو پڑھے دیکھ کر بیان کرے لوگ اس کو اس وقت عالم نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے رہے یہ عالم نہیں ہے صاحب، یہ دیکھ کر بیان کرتا ہے، کاغذ کو یا کتاب دیکھ کے بیان کرتا ہے، اس کو عالم نہیں مانا جاتا تھا۔ اس چیز کو توڑنے والے سب سے پہلے امام مالک۔ انہوں نے کہا میں حدیث رسول پہ لکھوں گا اور کتابی شکل دوں گا۔ لوگوں نے اعتراض کیا اور ان پہ فتوے لگانے شروع کر دیے، کہا کہ تم بدعت رائج کر رہے ہو۔ صحابہ سے لے کر آج تک یہ طریقہ چل رہا ہے کہ کسی نے اس پہ کتاب نہیں لکھی بلکہ ایک دوسرے سے سنا، سماعت کی اور حدیثوں کو حفظ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج حافظے مضبوط ہے، ایک دور یہ آئے گا مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں کے حافظے کمزور ہو جائیں گے تو بہت ساری حدیثیں اور بہت سارا دین کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ جب اصل حدیثیں لوگوں کی یادداشتوں سے گم ہو جائیں گی تو لوگ معاذ اللہ حدیث کے نام پہ جھوٹ گڑنا شروع کر دیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے حدیث کے ذخیروں کو محفوظ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے موطا لکھنے شروع کیا۔ جب یہ دلیلیں دی تو علماء قائل ہونا شروع ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک مقام پہ فرماتے ہیں، البلفوظ میں آپ نے بیان کیا کہ اب علماء نے کہا کہ ہم بھی کتاب لکھیں گے۔ پہلے تو سمجھ نہیں رہے تھے، فتوے لگا رہے تھے، بعد میں کہا نہیں اب ہم بھی لکھیں گے۔ تو 100 ایسے عالم تھے اس زمانے میں، 100 ایسے محدث تھے اس دور کے کہ جو حدیث کی کتابیں لکھنے بیٹھے تھے۔ امام مالک کو اطلاع ہوئی، کسی نے خبر دی کہ پہلے تو آپ پہ اعتراض ہو رہا تھا لیکن اب خود ایسے 100 علماء کی تعداد ہم نے شمار کی ہے کہ جو خود کتاب لکھنے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم ان میں سے کسی کی بھی کتاب باقی نہیں رہے گی سوائے میری کتاب کی۔ کہا آپ یہ غیب کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ کہا یہ غیب کا دعویٰ نہیں ہے، بخدا ان کا لکھنا اور میرے لکھنے میں فرق ہے۔ یہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ناموری ہو، ان کا نام ہو، اور میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی حدیثوں کو محفوظ کر لیا جائے۔ میری نیت اور ہے، ان کی نیت اور ہے۔ اعلیٰ فرماتے وہی ہوا، وہ 100 علماء کی اس زمانے کی کتابوں کے آج نہ نام ملتے نہ وجود ملتے، صرف واقعہ کتابوں میں رہ گیا۔ اس دور کی امام مالک کی الموطا کے نام سے کتاب لکھی وہی موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی کتاب موجود نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ یہاں تک کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ کتاب پہنچی تو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حلیۃ الاولیاء جلد 6 صفحہ 329 حدیث نمبر 8932 پہ نقل کرتے ہیں، ان ربیع بن سلیمان یقول سمعت الشافعی رضی اللہ عنہ یقول، حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ امام شافعی نے فرمایا ما بعد کتاب اللہ تعالی کتاب اکثر ثوابا من موطا مالک، کہا کہ یہ کتاب جو امام مالک کی ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح یہی کتاب موجود ہے۔ مطلب یہ کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب روئے زمین پر ہے تو وہ کون سی ہے؟ امام مالک کی موطا ہے۔ تاکہ اس کو سیاہ ستہ میں بھی ابتدا میں اس کو شامل کیا گیا، لیکن بعد میں پھر علماء نے اس کو سیاہ ستہ سے علیحدہ کر دیا، لیکن علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جو موطا کو سیاہ ستہ میں شامل کرتا ہے اور نسائی اور ابن ماجہ کو خارج کرتا ہے۔ تو پھر امام مالک یہ پہلے شخص ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث کی بہت کتابیں لکھی جانی شروع ہوئی، یعنی اس کی بنیاد رکھنے والے حدیث کی کتاب لکھنے کی امام مالک ہے۔ اس کے بعد پھر امام محمد ہے، انہوں نے بھی الموطا کے نام سے، موطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے لکھی، امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، امام مالک کے بھی شاگرد ہیں۔ 2 کتابیں ان کی بڑی مشہور ہے امام محمد کی، ایک الموطا، دوسرا کتاب الآثار۔
پھر اور کتابیں لکھی جانے شروع ہوئی، حدیث کی کتابوں کا بھی ایک چلن چل پڑا کہ اب حدیث کی کتابیں لکھنا شروع ہوئی۔ بنیاد رکھنے والے امام مالک تھے، یعنی اب قیامت تک جتنی حدیث کی کتابیں لکھی جائیں گی سب کا ثواب امام مالک کے بھی جو ہے نام اعمال کہ اس کو میں نے موجد اس کے جو ہے وہ امام مالک ہے۔ امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے، انہوں نے کتاب الآثار کے نام سے لکھا۔ ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی کتاب الخراج۔ حضرت امام اعظم کے ہی شاگردوں میں ایک اور آتے عبداللہ ابن مبارک، انہوں نے الزہد نام سے کتاب لکھی، حدیث کی وہ کہ حدیثوں کو جمع کیا جو زہد، پرہیزگاری اور تقوی پر ہے۔ وقی ابن جرح امام بخاری کے مشائخ میں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں، عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہے، عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہے، امام اعظم ان کے دادا استاد ہے، یہ امام بخاری کے استادوں میں، انہوں نے کتاب الزہد لکھی وقی ابن جرح نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الشافعی کے نام سے لکھی جو 4 جلدوں میں، اور ایک کتاب اور امام شافعی نے حدیث پر لکھی جس کا نام ہے الام، 10 جلدوں میں آتی ہے۔ الحمدللہ یہ دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہے میری اپنی لائبریری، الام بھی اور مسند الشافعی بھی 10 جلدوں میں ہے یہ۔ پھر امام احمد ابن حنبل کے استادوں میں سے آتے امام عبدالرزاق، انہوں نے المصنف کے نام سے حدیث کی کتاب لکھی، 11 جلدوں میں آتی ہے کتاب۔ ابن اسحاق یہ بھی ایک امام گزرے، انہوں نے مسند اسحاق بن راہیہ 5 جلدوں میں لکھی۔ امام بخاری کے استاد علی بن جعد مسند ابن الجعد جو 2 جلدوں میں انہوں نے لکھی۔ پھر امام احمد ابن حنبل نے حدیث کی کتاب لکھی، اور یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی، اور آج بھی یہ کتاب اہل علم اور محدثین اور حدیث شغف رکھنے والوں کے نزدیک بڑی مقبول ہے، اور بارگاہ رسالت پہ بھی مقبول ہے، جس کا نام ہے مسند الامام احمد ابن حنبل۔ اس کے الگ الگ ایڈیشن اب آتے ہیں، 12 جلدوں میں بھی ایڈیشن چھپتا ہے۔ میرے پاس 3 نسخے الحمدللہ، جس میں ایک 8 جلد کا نسخہ ہے، ایک 12 جلد کا نسخہ ہے، اور ایک 45 جلد کا بھی نسخہ ہے۔ 45 جلد میں تخاریج کے ساتھ آیا ہے، وہ حدیث ہے جو امام احمد نے لائی، اور کن کتابیں میں آئی اس کی بھی تخریجوں کو لکھا گیا، اس طرح 45 جلدوں میں۔ اور ابھی حال ہی میں غیر مقلدین نے حضرت امام احمد کی مستند کو چھاپا 1 جلد میں بڑے سائز میں، بہت باریک کتابت میں۔ امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام ابو داؤد اور امام ترمذی، یہ 3 بڑے ائمہ کے استاد میں، انہوں نے بھی المصنف کے نام سے 15 جلدوں میں المصنف لکھی۔ امام دارمی یہ بھی امام بخاری کے استاد ہے، سنن الدارمی 2 جلدوں میں لکھی۔ یہ وہ کتابیں تھی جو صحیح بخاری سے پہلے لکھی گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ بخاری پہلی کتاب ہے ہمارا، یہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئی، جس احتیاط کے ساتھ امام بخاری نے لکھا اس احتیاط کی بنیاد پر وہ پہلے درجے پہ مانی جاتی ہے، ورنہ بخاری سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔